السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فراست قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو عطا کیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس کا جو انہوں نے بخل کیا، ساتھ اس کے قیامت کے دن۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ ولا اور نہ، یحسبن ہرگز گمان کریں، یحسبن حسبہ یحسبو سے خیال یا سوچنا، تو کہا ہرگز نہ وہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں یحسبن میں یہاں بھی پہلے لام آ رہی ہے لا اور نون پر شد آ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی، سرٹنلی، انڈیڈ کے معنوں میں بالکل بھی نہ یہ گمان کریں یا سوچیں یا خیال کریں۔ کون؟ الذین، وہ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، یبخلون با خالام، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو انسان نے خزانہ جمع کیا ہوا ہے نا، اس کو وہ وہاں نہ خرچ کرے جہاں نمبر ایک اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو روک کے رکھے۔ ایک تو خرچ بھی نہیں کر رہا اور پھر اس کو روکتا ہے، اور دوسرا درجہ ایک آتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکے۔ ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ وہ بخل کر رہا ہے، یعنی کہ جائز ضروریات پر بھی وہ نہ خرچ کرے اور روک لے۔ بما ساتھ اس کے جو آتاہم عطا کیا انہیں، عطا یاتی دینے کے معنی میں حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے، اللہ اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، فا ضاد لام فضل کا روٹ ہے، ترجیح دینا، یعنی کہ دوسرے کے مقابلے میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے تو وہ اس سے ہرگز بخل نہ کریں۔ ہوا وہ خیر لہم، خیرن بہتر ہے، خیر کا روٹ خا یا را، لہم ان کے لیے، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بخیلی جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بلکہ ہوا وہ شرٌ، شر ہے یعنی برا ہے، شین را را روٹ ہے، لہم ان کے لیے، سیطوقون ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، تا وقاف توقع یطوقو، طوق بنا کر اور پھر گلے میں لٹکا دینا، ماں اس کا جو بخلو انہوں نے بخل کیا، با خا لام بخلو کا روٹ، یعنی کہ جن جن چیزوں پہ بخیلی دکھائی ہوگی انہی کا طوق قیامت کے دن ان کو پہنا دیا جائے گا، بہی جس کا، یوم دن، القیامہ قیامت کے، یعنی قیامت کے دن ان کو انہی چیزوں کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ القیامہ قاف یا میم اس کا روٹ ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث، میراث وراثت یعنی کہ، اور میراث بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے بعد کسی چیز کا مالک بن جانا یا اس کا سرپرست بن جانا۔ واو را تھا اس کا روٹ ہے، السماواتی آسمانوں کی، سین میم واو روٹ ہے السماوات کا، اور یہ جمع ہے السما یعنی آسمان کی، جو کہ بالائی حصہ کہلاتا ہے کسی چیز کا، تو زمین کا بالائی حصہ کیا ہے؟ آسمان۔ والارض اور زمین کی، ارض کا روٹ حمزہ را ضاد، واللہ اور اللہ، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون عین میم لام، عمل یعمل عملا، خبیر خوب باخبر ہے، یعنی خوب جاننے والا ہے، خا باروٹ ہے خبر خبیر کا، خبیر خوب باخبر ہے، خا بارا اس کا روٹ ہے خبیر، یعنی خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا ناحق، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب۔ لقد البتہ تحقیق، سمع سن لی، سمع سین میم عین، سمع یسمع سننا، اللہ اللہ نے، قولا بات، قولا قاف واو لام، قالا یقول بات کرنا، الذین ان کی جنہوں نے، قالو کہا، وہی روٹ جو پیچھے قولا کا تھا بات، اور یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، انا بے شک، اللہ اللہ۔ جب بھی کسی اسم سے پہلے یا کسی فعل سے پہلے انا آئے گا تو وہ اپنے بعد آنے والے لفظ کو ہمیشہ زبر دیتا ہے۔ فقیرن فقیر ہے، فقیر فا قاف را، فقیر بیسکلی کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اور جیسے محاورتاً آتا ہے فقرت ہو فاقرہ، یعنی مصیبت نے اس کی کمر توڑ دی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، وَنَحْنُ اور ہم، اغنیاء غنی ہیں، غنی غین نون یا، اور مراد کیا ہے؟ بے نیاز ہونا، یعنی کسی چیز کی محتاجی نہ ہونا، خود کفیل ہونا، اور غنی سے جمع اغنیا۔ سنکتبو ضرور ہم لکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اس بات کو ہم ضرور لکھ لیں گے۔ سنکتبو کتبہ سے کاف تا با، کتبہ یکتبو لکھنا، ریکارڈ کرنا، ماں جو، قولو انہوں نے کہا، وقت لہم ایک تو یہ بات جو انہوں نے کہی کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور دوسرا وقت لہم اور ان کا قتل کرنا، قاف تا لام قتل کرنا، کسی کی جان لینا، الانبیاء انبیاء کو، نون با الف نبی سے انبیاء جمع کا صیغہ، بغیر حق ناحق، بغیر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حق کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بے وجہ بے قصور انبیاء کا قتل کیا۔ اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، پیچھے ہم نے اسی شکل کے دو لفظ پڑھے، قولا اور قالو، اور یہاں پر بھی نقولو وہی روٹ وہی انداز ہے، لیکن ہم کہیں گے، اور ہم کا ترجمہ نون پر زبر ہونے کی وجہ سے ہے، یہ متکلم یعنی فرسٹ پرسن کا پلورل ہے، اور ہم کہیں گے ذوقو چکھو، ذوقو زال واو قاف، ذاکا یذوقو سے مطلب ہوتا ہے چکھنا، جس طرح قالا یقولو ہے اسی طرح ذاکا یذوقو ہے، عذاب عذاب، عین زابا عذاب سزا، الحریق جلنے کا، ہا را قاف اس کا روٹ ہے، اور مراد کیا ہے؟ آگ میں جلنے کا عذاب چکھو۔ یہاں پر اس آیت میں وضاحت کے لیے کہ کیوں کہا اللہ کو انہوں نے نعوذ باللہ فقیر اور یہ کہا کہ وہ خود غنی ہیں، اس کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہود کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 جب نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے
تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دے، اور اللہ ہی تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو اس پر یہود نے یہ جملہ بولا تھا جس کا اللہ نے فرمایا کہ لکھ بھی لیا جائے گا اور پھر ان کو عذاب کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔